الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس سورۃ ابراہیم کی آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں، یہ آیات جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل ان دونوں ماں بیٹوں کو لے جا کر کے مکے میں آباد کریں، مکے میں لایا اور مکے میں آباد کیا، بسایا۔ اللہ رب العالمین نے اسی قصے کو ان مختلف آیات میں ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا تو ہاجرہ علیہ السلام بیٹے اسماعیل ماں بیٹے دونوں کو لیا، ساتھ میں ایک مشک پانی رکھا اور ایک تھیلا کھجور کا لے لیا، اور یہی پورا اثاثہ تھا، لے کر کے فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب نکلنے لگی تو انہوں نے ایک چادر لمبی سے اپنے کمر میں باندھ کے لیا، جس کو نطاق اور اردو میں پٹکا کہتے ہیں، کمر میں باندھ لیا اور پیچھے تک اس کو لٹکتے چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تھا کہ راستہ پکڑ کے جب جائیں گے ہم تو کچے راستے میں جو مٹی رہتی ہے تو دیکھیں آدمی کے قدم کے نشانات، آدمی کدھر جا رہا ہے، یہ سب پتہ چلتا ہے۔ حضرت ہاجرہ چاہتی تھی کہ سارا کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ کمر میں نطاق پٹکا باندھ لمبا سا کپڑا، لمبی سے چادر، تاکہ وہ چلتی رہیں، پیچھے سے نشانات قدم مٹتے جائیں اور حضرت سارا کو بعد میں پتہ نہ چلے کہ میں کدھر گئی ہوں۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا کہ عربوں میں وہ فیشن بن گیا، پٹکا باندھنا، نطاق، یہ ایک فیشن بن گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ لے کر کے آئے جہاں زمزم کا کنواں آج ہے، زمزم کا پانی، وہیں تھوڑی سی بلندی تھی، خانہ کعبہ تو بہت وادی میں تھا، بہت گہرائی میں تھا، وہیں اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل دونوں کو آباد کر دیا، اور وہاں کھجور اور کھجور
تھیلے کا کھجور کا تھیلا اور پانی کے مشق رکھ دیا۔ وہاں اس وقت کوئی چیز نہیں تھی سوائے چرند پرند کے، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، نہ کنواں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم تھا، یہ آزمائش تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں سب رکھا اور دھیرے دھیرے وہ واپس ہونے لگے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ سے کچھ بتایا نہیں کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ جب واپس جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہیں جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آدمی جیسے جاتا ہے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن بالکل چلے ہی جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے رہنا کہیں ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو شک ہوا کہ شاید ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر کے ہمیں، ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں آباد کر کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو چھوڑی، پانی کا مشق، کھجور کا تھیلا چھوڑا اور بڑی تیزی سے آئی۔ آگے بار بار پوچھتی، الی من ترکتنا یا سیدی، ہمارے شوہر آپ کہاں ہم دونوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ایسے لیس بہا انس ولا جن، یہاں کوئی انسان اور جنات کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کیسے اس وادی میں رہیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے رہے۔ ہاجرہ بھی پیچھے، الی من ترکتنا، میرے شوہر کہاں ہم کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمیں، ہمارے بیٹے کو آپ کہاں اس وادی میں جہاں پہاڑوں کے علاوہ کوئی چیز کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن کوئی توجہ نہ کی۔ بار بار پوچھنے کے باوجود ابراہیم چلتے ہی رہے، پیچھے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا تو فوری طور پر سامنے آ گئی، آ کر کے راستہ روک لیا اور کہنے لگی کہ بتائیے کہاں آپ چھوڑ کر کے، یقین ہو گیا کہ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کریں گے نہیں، ہم آپ تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ آخر یہاں کون ہمارا ذمہ دار ہوگا؟ تو اس وقت کہا الی اللہ، ہاجرہ ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے سپرد تم دونوں کو کر کے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اللہ کے یہی حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ راستہ چھوڑ دی اور کہا جائیے، اگر رب کا یہی حکم ہے اور آپ رب کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں تو یاد رکھ اذن لن یضیعنا ربنا، ہمارا رب ہمیں، ہمارے بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر کے واپس آئیں۔ ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کچھ دور چلے گئے، کدئی کے قریب، جہاں کچھ اوجھل ہو گئے کہ اب بھی بچے نظر نہیں آئیں گے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے ایک دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ یہ مکہ جہاں ہم اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو آباد کر کے جا رہے ہیں، اللہ اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دینا، اللہ اکبر، امن والا شہر بنا دینا۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دعا قبول کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بلد امین کہہ کر کے۔ اس وقت سے مکے کو اللہ نے بلد امین بنایا۔ وجنبنی، اور اے اللہ مجھے بچانا، وبنیہ، اور میری اولاد کو بچانا، ان نعبد الاصنام، بت کی پوجا سے۔ اللہ غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بچاتے رہے، میرے بچوں کو بچانا، بیٹوں کو بچانا۔ اس لیے دیکھیں الحمدللہ بنی بیٹے اولاد کے حق میں دعا مانگی،
کہا جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں، بیٹوں میں، پوتوں میں، پڑپوتوں میں کوئی انسان شرک نہیں کیا، ہزاروں سال کے بعد ان کی نسل میں شرک شروع ہوا۔ پھر آگے دعا مانگی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت پرستی، شیطان نے بت پرستی کرا کر کے بہتوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے تو بہتوں کو گمراہ کر رکھا ہے، ہمیں اور ہماری اولاد کو بچانا۔ فمن تبعنی انہ منی، اللہ یہ بھی تجھ کو بتا دیں، میری جو اولاد میری اتباع کرے گی، میری پیروی کرے گی، میرے نقش قدم پر چلے گی تو فإنہ منی، وہ ان سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے ہیں۔ ومن عصانی، اور اللہ اور جو ہمارے امتی، ہماری نسل کے لوگ تیری نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا اس دعا کا، اللہ جو شرک سے بچیں گے، میری پیروی وہ تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہیں۔ اللہ جو میری نسل کے لوگ تیری نافرمانی کریں، اللہ انہوں نے گناہ تو کیا لیکن تیری نافرمانی کی، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کے حق میں بھی نبی علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ مغفرت کی اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ ہم نے اپنی ذریت کو، اپنے اس بیٹے اسماعیل، اپنی بیوی ہاجرہ، ان دونوں کو ہم نے آباد کر دے۔ انی ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنے اس بیٹے اسماعیل کو اس کی ماں کے ساتھ آباد کیا ہے ایک ایسے وادی میں، بواد غیر ذی زرع، مکے کے اس وادی میں جہاں کوئی چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے، غیر ذی زرع ہے، کوئی زراعت، کھیتی، کھانے پینے کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پڑوس میں آپ بس آیا۔ اللہ اکبر، دیکھا اللہ، اس تیرے گھر کے پڑوس میں ہم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسی ماں کو تیرے بھروسے پر آباد کیا ہے، بسایا ہے۔ ربنا، ہمارے رب، ہم نے اپنے اولاد، اپنے بیٹے ذریت اسماعیل اور اس کی ماں کو تیرے گھر کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب آباد کیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر، نماز کا خیال رکھ کر کے اتنی بڑی قربانی باپ دے، نبی دیں، کہیں اور آباد کرنے کے بجائے، جہاں نہ کھانے کے انتظام نہ پانی کا انتظام، لیکن رب کا گھر موجود ہے، اس کے آباد کرنے کی فکر ہے۔ اللہ، مقصد ہے کہ میرے بچے اس تیرے گھر کو نماز کے ذریعے آباد کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے ان لوگوں کی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً، فؤاد کی جمع دل، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں
محبت ڈال دے ان کا دل، ان کے طرف مائل رہے، ان سے محبت کرتا رہے، تہوی الیہم، جو ان کی طرف مائل، ان سے محبت کرتا رہے۔ دعا قبول کی۔ مکے اور ابراہیم کے نسل سے محبت کرنے والوں کی کمی کہاں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، وارزقہم، اے میرے رب ان کو رزق دینا، ان کے کھانے کا انتظام کر دینا، من الثمرات، زمین کی پیداوار، پھل فروٹ۔ اللہ ہم نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا تیرے حکم سے، تیرے بھروسے پر، جہاں نہ کوئی پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، رزق کا کوئی انتظام نہیں، لیکن رزاق ہم نے تیرے لیے، تیرے سپرد ان کی رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو ہر قسم کے پھل فروٹ، میوے جات سے کھلانا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ برابر تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ دور جا کر کے کھڑے ہو کر کے اپنی نسل، اپنی اولاد اسماعیل اور ان سے آنے والی نسل، پوتے پڑ پوتے، اور اپنی بیوی ہاجرہ کے متعلق یہ دعا کر رہے تھے، اور اللہ نے دعا قبول کی۔ آج دیکھ رہے ہیں حضرت ہاجرہ وہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے ایک تھیلا کھجور، ایک مشک پانی لے کر کے وہاں تنہا بیٹھی ہے، شیر خوار بچے کو لے کر کے۔ ابراہیم کچھ دور جا کر کے دعا کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ ایک مشک پانی کتنے دن تک چلے گا؟ پانی ختم ہو گیا، پانی کے کوئی انتظام نہیں۔ اب ماں کا دودھ چھاتیوں میں، وہ بھی بھوکے پیاسے رہنے کے نمبر وہ بھی جواب دے گیا۔ جب بہت ہی زیادہ پانی کی تکلیف ہوئی، اب جان کا خطرہ ہوا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی ہوئی صفا پہاڑی پر گئیں، کھڑی ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی جاتا ہوا مسافر قافلہ کوئی نظر آئے گا تو ہماری مدد کے لیے پہنچے گا۔ کوئی نظر نہ آیا، نیچے اتری، مروہ کی طرف گئیں، اور جب وادی میں آئی تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑی، مروہ پر چڑھی، وہاں جا کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ میں پہاڑ پر ہوں، شاید کہیں قافلہ گزرتے ہوئے دیکھ لے گا، ہماری مصیبت کے لیے پہنچے گا۔ کوئی نہیں نظر آیا، پھر دوڑی صفا پر، اس طرح سے 7 مرتبہ دوڑی۔ 7ویں مرتبہ جب مروہ پر گئیں تو آواز آئی، ایک غیب سے، کوئی نظر نہیں آ رہا، آواز آئی کہ تم کون ہو؟ کہنے کہ میں ابراہیم نبی اللہ کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہوں۔ یہاں کیسے؟ کہنے لگے کہ بات چیت ہوئی، آواز، شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمہارے شوہر کیسے تم کو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے؟ کہنے لگے ہمارے شوہر ہمارے ہجرت کر کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ الا من وکلکما، ارے تمہارا شوہر کس کے سپرد کر کے گیا تم کو، تمہارے بیٹے کو؟ کہنے لگے ہمارے شوہر اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ وکلکما الی کافن، تمہارے شوہر نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو ایسی ذات کے سپرد کیا جو تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ بات چیت ہوئی، حضرت ہاجرہ کہتے ہیں تم کون بات کر رہے ہو؟ اگر مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ آئے، وہ جبرائیل امین تھے۔ حضرت ہاجرہ بچے کے پاس گئیں، حضرت جبرائیل نے اپنے پر اور بعض روایت اپنے قدم، بخاری کی روایت ہے، زور سے مارا، چشمہ ابل پڑا، زمزم کا پانی ابل پڑا۔ جب پانی ابل پڑا
تو اس شخص نے کہا، جبرائیل امین نے کہا، دیکھو یہ جاؤ کھاؤ، اس کی 3 خوبی ہیں، اگر پیاس لگے گی اس کو پی لو گی تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی، طعام و طعم، اور اگر کوئی کھانے والا اگر بھوک کے وقت کھاؤ پیو گی تو اس سے بھوک تمہاری ختم ہوگی، نمبر 3 بیماری اگر لگے گی اس کو پی لو گی تو دوا کا کام دے گا۔ کہہ کے چلا گیا، جبرائیل امین چلے گئے، حضرت ہاجرہ اس کو دوڑ کر کے پانی سے گھیرنے لگی، پتھر اٹھا اٹھا کر کے مٹی تاکہ پانی بہہ نہ جائے، اور کہتی زم زم زم، پانی ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا۔ اسی وقت اس کا نام زمزم پڑ گیا، پانی ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ ام اسماعیل، اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ پر اللہ رحم کرے، انہوں نے پانی کو گھیر دیا، اگر چھوڑ دیتی وہ ڈر گئی کہ پانی ختم ہو بہہ کے چلا جائے گا، مارے خوف اور ڈر کے روک دیا، اگر اس پانی کو چھوڑ دیتی تو زمزم جو ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی اس طرح سے حفاظت کی۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، ہم جس کو چھپائیں یا جس کو ظاہر کریں، ظاہر باطن ساری چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، ہمارے سارے حالات، سارے معاملات، بندوں کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ لا یخفی علی اللہ شیء وما یخفی علی اللہ شیء من شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، نہ تو زمین میں اور نہ تو آسمان میں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم نہ ہو۔ وقد احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے علم نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، ان کی مشہور دعاؤں میں سے آپ حضرت سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل، اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل اور اسحاق کو بہت دیر میں بڑھاپے میں پیدا کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم 100 سال زندگی کو پہنچ رہے تھے، 100 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو پیدا کیا، اور 130 سال کے قریب جو عمر تھی یا کچھ کم و بیش، جیسے کہ مورخین نقل کرتے ہیں، تو حضرت اسحاق کو پیدا کیا۔ اس بڑھاپے میں 2 ہونہار بیٹے، دونوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری حمد و ثنا ہمارے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، جس نے بڑھاپے میں ہمیں 2 بیٹے عطا کیا، اسماعیل اور اسحاق کو۔ یہ شکر ہے، سب سے بڑا شکر الحمدللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کیے۔ تو کہتے کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ آگے کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ذرا غور کریں، نبیوں کا توکل دیکھیں اور ہم اور آپ اپنی ناصبری دیکھیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہ مورخین کے کہنے کے مطابق 100 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے، تب تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے،
اور 20-30 سال کے بعد ان کے اسماعیل کے 20-30 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اب آپ ذرا سوچیں، شادی کے بعد سے اولاد کے لیے کتنے دن تک صبر کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی دونوں بیویاں کتنے عرصے تک دعائیں کی۔ آج کا مسلمان 2-4 سال میں بھی اگر 2-4 ہی سال گزرے ہیں اولاد نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں شرک کرنے لگتا ہے۔ اور اگر بتا دے کہ فلاں جگہ ایک درگاہ ہے، وہاں کی دھول چاٹنے سے بچہ پیدا ہو تو وہاں بھی انسان پہنچ جائے گا، شرک کی انتہا کر دیتا ہے انسان۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی دونوں بیویوں حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو صبر کیا اور دعا مانگتے رہے۔ دعا مانگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے دن کے بعد مراد پوری کی۔ ہمیں بس انتظار کرنا چاہیے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، دینا اور کب دے گا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں، اے دنیا والو سن لو، ان ربی لسمیع الدعاء، میری رب دعاؤں کو سننے والا، گرچہ دیر میں سنا لیکن سنا ہماری دعا، ہمیں 2 بیٹے عطا کرے۔ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بخش دینا۔ کہا جاتا ہے دعا اس وقت مانگی تھی جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ مشرک کے حق میں دعا نہ مانگیں۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت کرنا، مجھے بخش دے، ولوالدی، والدین کو، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والے بندوں کو، یوم یقوم الحساب، حساب والے دن، اللہ قیامت کے دن سب کی مغفرت فرما دینا۔ بڑی اہم چیز ہے، 2 چیزیں دعا میں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ دعا کریں تو پہلے اپنے حق میں دعا کریں۔ ربنا اغفر لی، ابو انبیاء ابراہیم خلیل اللہ اپنے لیے کہتے ہیں اللہ میری بخشش کر دے۔ رب، حضرت نوح کی دعا رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے اپنے لیے دعا مانگیں۔ نمبر 2، ولوالدی، اپنی دعاؤں میں کبھی والدین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 3، دعا صرف اپنے ہی لیے نہ مانگیں، اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے بھی مانگیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ان تینوں چیزوں کا اہتمام کیا دعا میں۔ ربنا اغفر لی، ولوالدی، وللمؤمنین، تینوں، اللہ ہماری بخشش کر دے، والدین کی، ہماری اولاد کی، اور تمام مومنوں کی، یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کس سے پورے ہو گئے۔ آگے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں۔ بڑی تسلی کی بات ہے دوستو، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور نبی کے ذریعے ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے ہمارے نبی، اے ایمان والو، اگر ظالم بڑا ظلم کر رہا ہے اور اس پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا کر رہا ہے، مسلمانوں پر، اپنے سے کمزوروں پر بڑا بڑھ چڑھ کر کے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اور ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، ظلم کر رہا ہے، ظالم کی حرکتوں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اوپر ظالم کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، کیسے مظالم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں،
کس طرح سے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، غافل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم، عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ عذاب تو دے گا ہی دنیا میں، لیکن دنیا میں نہ دے تو انما یؤخرہم، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے ظلم زیادتی کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے، لیوم، اس خطرناک دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے لیے اتنا بھیانک اور ایسا دردناک عذاب دیکھیں گے، ہوش حواس ختم ہو جائیں گے، اور جتنا تم پر ظلم کر رہا ہے سب ہمارے ہاں ریکارڈ میں ہے، سب کی سزا ہم ظالم کو دیں گے۔ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، آنکھ بند کرنے کو ہوش ہی نہیں، کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، حیرت سے مہطعین، بھاگتا ہوگا، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر کو اٹھائے ہوئے، سر کو اٹھائے پاگل بھاگتا ہے، بھاگ رہا ہے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں ان کی جھپکتی نہیں، وافئدتہم ہوا، اور جتنا عیش، جتنا مزہ دنیا میں کیا تھا، جتنی اپنی کامیابی سمجھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، بڑی بہادری کا کبر و غرور دل میں رکھتا تھا، اللہ فرماتے ہیں مارے خوف سے دل ساری چیزوں سے خالی ہو چکا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، آنکھیں جھپکنے کے لیے تیار نہیں، اور دل سے بدحواس ہو چکا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں۔ ہم ان کو ایسے دن کے، اگر ہم نے دنیا میں سزا نہ دیا تو ہم ایسے دن کے لیے ان کے عذاب کو مؤخر کیے ہوئے عذاب دیں گے۔ اے ایمان والوں کو چاہیے کہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر کے اس آیت پر پھر غور رکھیں۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کو چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آزاد کر دیا، اس دنیا کے عذاب کو، یہ تو چھوٹا سا عذاب، آخرت کے بڑے عذاب کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے ان کو ڈھیل دیا ہے، ان کے عذاب کو مؤخر، معاف نہیں کیا ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے، آزاد نہیں رکھا ہے، اللہ ان کے عذاب کو قیامت کے لیے مؤخر کیا، جس دن آنکھیں پھٹی کھلی رہ جائیں گی، دوڑتا ہوگا، سر اوپر کی طرف ہوگا، آنکھیں جھپکتی نہیں ہوگی، اور دل جو ہے بدحواس ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیں، یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب آ جائے گا، جس دن عذاب آ جائے گا، فیقول الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ کہیں گے، ظلم کرنے والے کہیں گے، ربنا، اے اللہ، اخرنا، اس عذاب کو روک لے، ربنا، اے ہمارے رب اس عذاب کو روک لے، اخرنا، ذرا مؤخر کر دے، تھوڑا سا روک لے، الی اجل قریب، ایک تھوڑی سے مدت کے لیے، تھوڑی سے مدت کے لیے اللہ عذاب کو روک لے، نجب دعوتک، تیری دعوت قبول کریں گے، اب جو تو کہے گا وہی کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اب ہوش آ گیا ان کو، یہ ہے اللہ کا عذاب۔ ایمان والو، اس پر بھی تمہاری نگاہ ہو، اگر کوئی ظالم قوم تمہارے اوپر ظلم کر رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ نہیں دیا ہے، ان کے عذاب کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جب قیامت کے دن عذاب چاروں طرف سے گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے گئے، وجیء یومئذ بجہنم،
اور جہنم سامنے لا کے کھڑی. ظالم ہو، یہ تمہارا انتظار کر رہی ہے جہنم. اس وقت کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، عذاب روک لے، تھوڑا سا چانس ہم کو دے، قریب معمولی سا وقت، تیری فرما برداری کر لیں اور تیرے رسولوں کی بات مان لیں. اللہ فرمائیں گے کم بختو اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. آج نبی کی بات سنے گا، میری دعوت قبول کرے گا، میری کتاب کی بات مانے گا، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہم نے تو یہ ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا تھا، جہنم کی بتایا تھا، حساب کتاب کو بتایا تھا، ظالموں تمہارے ظلم کا، تمہارے کفر کا، تمہاری برائیوں کا انجام بھی بتایا تھا. لیکن اس وقت تم کیا کہتے؟ ما لکم من زوال، قسم کھاتے اور کہتے ہمیں دنیا کبھی اب زندہ، مر گئے تب دنیا کبھی زندہ نہیں ہونا ہے، کبھی قیامت کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے. تم انکار کرتے تھے اور بڑے زوردار قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم، بابا کی قسم، قیامت نہیں آئے گی تو اب تم سے آئے گی تو دیکھ لیں گے. اللہ نے فرمایا ظالمو، تم نے نبیوں کے جواب دیا تھا، قسم کھاتے تھے کہ ما لکم من زوال، تمہیں مٹنا نہیں ہے، تمہیں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے. اللہ اکبر. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ٹھہرتے تھے، وسکنتم، اور تم ٹھہرتے تھے، آباد تھے ان لوگوں کے سرزمین اور علاقوں میں جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم کو ہم نے کھول کر کے یہ ظاہر کر دیا تھا، تمہارے سامنے وضاحت ہو چکی تھی کہ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیا. کیا مطلب؟ تم لوگوں سے پہلے جہاں تم آباد ہو، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں تم آباد ہو، ہم نے تم کو اپنے نبی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، جب نبی بھیجا تو بتا دیا تھا نبی کی بات نہیں مانو گے، رسول کی بات نہیں سنو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، کفر و شرک چھوڑ کر کے توبہ استغفار کر کے ایمان اور عمل صالح نہیں کرو گے، تو تم سے پہلے دیکھو یہ ان کے کھنڈرات، یہ ان کے قلعے، یہ ان کے نشانات موجود ہیں. ان ظالموں نے ہمارے نبی کی نافرمانی کی، ہماری نافرمانی کی، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے، ہمارے بھیجے گئے نبی کے دعوت کو ٹھکرایا، پیغام ٹھکرایا، تو ہم نے ان کو ختم کیا، ہمارا عذاب آیا. یہ ہم نے تمہیں اسی علاقے میں آباد کیا تھا، اور تمہیں دکھایا جا، دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، لیکن تم تب بھی اس وقت بھی اپنی اصلاح نہیں کیے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تم کو خوب سمجھا دیا گیا تھا، وضاحت کر دی اللہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیسے کیا، کیسے ہلاک کیا، کیسے برباد کیا. نبی کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا تمہارے سامنے سب وضاحت کر دی گئی تھی. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہلاک شدہ قوموں کے واقعات، مثالیں دے دے کر کے تم کو سنایا گیا تھا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، سازشیں کی، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ اور بے دخل کرنے کے لیے، ہمارے محبوب بندوں نبیوں پر ظلم کے لیے انہوں نے بڑے مکر، بڑی تدبیریں، بڑی سازشیں کی تھیں. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس پاور اور قوت اور طاقت ہے، ان نبیوں کو اور ان کے ایمان لانے والے چند لوگ جو ہیں اقلیت میں ہیں، ہم جیسے چاہیں کہ ان کو ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، وہ دنیا میں تک مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے نبیوں کے خلاف،
ایمان والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ بڑی سازشیں ختم کرنے کی، مٹانے کی، ظلم و زیادتی کی بڑی تدبیریں، بڑی سازشیں کر رہے تھے، بڑے بڑے فیصلے کر ڈالتے تھے، بڑی بڑی قرارداد پاس کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ان کی ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں تھیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کے مکر فریب اور ان کی تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور یہاں ان کے معنی نہیں ہے، نفی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کا مکر کتنا بھی بڑا انہوں نے بنایا تھا، اپنے حساب سے ان کا خیال تھا، ان کی اپنی سمجھ تھی کہ میں نے بہت مضبوط پلان، بڑی خطرناک سازش کی ہے، اور ہم بہت ہی اچھے پلان کے تحت اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تمہارا مکر اتنا نہیں تھا کہ جس سے پہاڑ ہٹ سکے، پہاڑ کو بھی تو نہیں مٹا سکتے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ تم نے اپنی سوچ و سمجھ سے تو بہت مکر، بڑی ٹھوس تدبیریں کی تھیں، اور بڑے بڑے قوانین پاس کر کے اپنی حفاظت کے لیے بڑی تدبیریں اور بہت مضبوط اپنے آپ کو بنا رکھا تھا کہ تمہاری اس سے پہاڑ بھی مٹ سکتا تھا۔ لیکن وہ تمہاری بڑی بڑی تدبیریں، سازشیں کہ جس سے پہاڑ کا تو تم مقابلہ کر سکتے تھے، پہاڑ کو تو زائل کر سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کو تم نہیں ختم کر سکتے تھے۔ پہاڑ تو تم ہٹا سکتے ہو، لیکن تم کیسی بھی سازشیں کرو، تم کبھی مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود نہیں، ہمارے نبیوں کو تم نہیں ختم کر سکتے تھے۔ کیوں؟ نبیوں کی حمایت کرنے والا ایمان والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تدبیر کی، اللہ ان کی ساری تدبیر کو ختم کرنے کو خیر۔ کیوں؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دوستو، آیت پر اگر ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو کی حوصلہ افزائی کی، اور کفار کو ان کی قوت و طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے اس سے آگاہ کیا۔ تمہاری کوئی تدبیر، کوئی سازش، تمہاری کوئی قرارداد، چاروں طرف سے بل پاس کر کے تم اپنی کرسی جو مضبوط کر رہے ہو، تمہاری ساری سازشیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ جب تک اللہ نے چھوٹ دیا ہے کر لو، جس دن وقت پورا ہوگا 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ تمہارے نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی کرے گا، نہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے، ایمان والے بندوں سے جو وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم رسولوں کی مدد کریں گے، اسلام غالب آئے گا، ہمارے پیغام پہنچانے والے غالب آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ کبھی اس کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ وقت کا انتظار کرو، اپنے آپ کو ایسے بناؤ، صبر کرو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مدد کا، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے۔ کس دن انتقام لے گا؟ دنیا میں لے لیا تو ٹھیک، بڑا انتقام تو آخرت میں لے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، نہ یہ زمین نہ یہ آسمان، سب، زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور دنیا میں جتنے انسان تھے سب اللہ رب العالمین جو غالب ہے، قاہر ہے، اپنے فیصلے کے نافذ کرنے پر، سب اس کے اکٹھا، اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔
یہ اللہ رب العالمین لوگوں کو قیامت کی ہولناکی بتا رہا ہے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور ان ظالموں کے وعید کے لیے کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ مسلمانوں، دنیا والے ایک سازش کے تحت تمہارے اوپر مظالم ڈھائے جائیں، آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تمہاری کوئی سنوائی نہیں۔ کیوں؟ یہ سب ایک سازش ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی۔ لیکن یہ آیات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ظالم کو پوری سزا دے دے گا۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ ان کو عذاب مؤخر کر رہے ہیں، سارے گناہوں کا عذاب ایک ہی وقت، وہ بھی آخرت میں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کی ہولناکی کہ زمین آسمان سب بدل جائیں گے، کوئی اپنی اصلی حالت پر نہیں۔ زمین بھی دوسری ہو جائے گی، آسمان بھی دوسرا ہو جائے گا۔ اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے لوگ اچھے برے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ القہار، اللہ واحد ہے اور قہار ہے۔ قہار کا مطلب سورۃ انعام کی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کی تفسیر ہم نے بتایا تھا، ایک ہے قادر اور ایک ہے قاہر۔ دونوں کے معنی آتے ہیں قدرت رکھنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ قادر کے معنی قدرت رکھنا ہے، صرف قدرت رکھنا، کیا اس چیز کے کرنے کی قدرت اس کو ہے، لیکن کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی جس کی بنا پر قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کامیاب ہوتا مقصد میں، اس کو قدرت کہتے ہیں۔ لیکن قاہر وہو الواحد القہار، قاہر جو ہے، قہار سے جو قاہر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قادر بھی ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں غالب بھی ہے، کوئی رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا۔ اب مطلب کیا ہوا؟ بڑے بڑے ملکوں کے صدر، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے باڈی گارڈ رکھنے والے، بڑی بڑی فوج اور لشکر رکھنے والے، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اے ہمارے نبی پر ایمان رکھنے والے مسلمان یاد کر لے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، مجرموں کو اور گنہگاروں، ان ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے، مقرنین، نہایت خطرناک قسم کی بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، ان کو جکڑا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے عدالت میں اسی حساب سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ظالم جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر زیادتی کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کے بادل ڈھاتے ہیں، تو یاد رکھیں جو بڑے بڑے پہاڑ ظلم کے ڈھا رہے ہیں، حشر کیا ہوگا، کیسے اٹھیں گے؟
حشر میں کیسے آئیں گے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور دیکھیں گے قیامت کے دن ان مجرموں کو، گنہگاروں کو، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، کس کر کے جکڑے گئے ہوں گے، فی الاسفاد، بیڑیوں کے اندر، بیڑیوں کے اندر سخت قسم کی سزا دی گئی ہے، اور ان کو مجرم بنا، اس طرح سے مجرم بنا کر کے جکڑا گیا ہے، اسی حالت میں رب کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور اس دن ان کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، کپڑے، اللہ اکبر، جو ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، قمیص، شلوار، جو کپڑے پہنے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ بھی جہنم کی آگ میں تپتے ہوئے ہوں گے، اور قطران کے ہوں گے، القطرہ، ڈامر کے ہوں گے، جو روڈوں پر ڈال دیا جاتا ہے، تارکول چپک جاتا ہے، اللہ اکبر، کبھی دیکھتے ہوں گے، یہاں سے زیادہ آپ کو اپنے ملک میں نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کالا، گرم، روڈ پر ڈال دیا گیا، وہ چپک جاتا ہے، نکلتا نہیں، پتھر توڑا جاتا ہے، اس سے زیادہ مشکل روڈ کے اس ڈامر کو نکالنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اسی کا قمیص اور کپڑا ان کو پہنا دیا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور قمیص کے کپڑا کیسے پہنایا گیا؟ قطران، ڈامر کا، یہ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کے چہرے ہی پر چھاتی ہوگی، لپک لپک کر جہنم کی آگ ان کے چہروں کو، جو سینہ تان کر کے چلتا تھا، جس زبان سے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بل پاس کرتا تھا، جس آنکھ سے مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا تھا، جس دماغ سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، بڑے بڑے پلان بناتا تھا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، یہ سب اسی علاقے میں ہے، اسی حصے میں۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کو جلاتی ہوگی۔ دوستو، یہ عذاب ظالموں کا، جو اللہ کی کتاب پر ظلم کرے، اللہ کے نبی پر ظلم کرے، اللہ کے احکام پر ظلم کرے، اللہ والوں پر ظلم کرے، اللہ کی عبادت کی جگہ مسجدوں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان ظالموں کا انجام ذرا سوچتے ہو کیا ہوگا؟ یہاں پولیس ساتھ دے دیتی ہے، یہاں لیڈر ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، یہاں اپنی چلا لے رہے ہیں۔ رب نے ان کی حرکتوں سے، چاہے پولیس ہو یا لیڈر ہو یا ان کے تماشائی ہوں یا ان کے بڑے بڑے ایجنٹ مالدار ہوں، کسی کے حرکت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، لا علم نہیں، ہر ایک کا ریکارڈ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ انجام سوچو۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ایسے ظالموں کو خطرناک کس کی بیڑیوں میں جکڑ کر کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، کپڑا اس کو جو پہنایا جائے گا وہ بھی القطرہ کا ہوگا، ڈامر کا ہوگا، جب بدن پر چپے گا اور جہنم کے آگ میں جلایا ہوگا، گرم کیا ہوگا، اور جب وہ کھڑا ہوگا جہنم کے اندر گیا، وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو چلاتی ہوگی۔ اس وقت مسلمان دیکھ کر کے خوش ہوں گے اور ان کافروں سے طنز کریں گے، اب بتاؤ ہم کو تم ستاتے تھے، یہ ہے تمہارا
مسلمان عزت کے ساتھ بیٹھا، ٹیک لگا کر کے سہے، اور کہا جائے کہ دیکھو اپنے دشمنوں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ یہ ظالم اپنا انجام سوچیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نہ کہیں اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ سب کچھ ان کے اوپر فٹ کر رکھا ہے، لیکن اللہ کرتا ہے، اللہ حکمت جانتا ہے، اپنے مرضی سے کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں کرتا۔ اسی لیے آیت نمبر 47 بیان کا وَلَا تَحْسَبْ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ظالم کو ہلاک کریں گے اور اللہ کے نبیوں اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کیا کیا ظلم کر رہا ہے، ظالم کی حرکتوں سے اللہ کو غافل نہیں سمجھو۔ یہ سب ہماری تسلی کے لیے ہے کہ ہم پر جو ظلم ہوتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ایک قیامت کیوں اللہ لایا؟ قیامت کیوں آئے گی؟ اور ان ظالموں کو اس طرح سے سزا کیوں دے رہا ہے؟ ایسی قیامت، یہ قیامت کیوں قائم کیا ہے؟ تاکہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ دے دے۔ ظالموں کو دنیا میں سزا مل بھی جائے تو آخرت کی سزا تو باقی ہی رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں یہاں سزا مل گئی آخرت میں معاف کر دیے گئے۔ اتنے پاپ، اتنے گناہ، اتنے جرائم ہیں ان کے کہ یہاں بھی اللہ کے ڈنڈے، لعنت، غضب اور کبھی عذاب بھی آتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت جو لائے گا تو قیامت اسی لیے لائے گا کہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے کیے کرائے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، تاکہ پورا قیامت اس لیے آئے گی، سارے لوگوں کو اس لیے اللہ حاضر کر رہا ہے تاکہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے کیے کرائے کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی بہت تیزی سے، بہت جلدی سے حساب لے لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ نے فرمایا یہ پورے سورۃ ابراہیم کو ذرا دیکھیں، آخری آیت میں سب کا خلاصہ اور سب کا مقصد، یہ آیت سورت کیوں نازل کی گئی، اس سورت میں ساری چیزیں کیوں بیان کی گئی، قرآن میں اس کا کیوں حصہ دیا گیا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچا دینے کی بات ہے، لوگوں کو بتا دینے کی بات ہے۔ مقصد کس لیے ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ تم نے ایسا کیا تو یہ تمہیں سزا ملے گی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے، لوگوں کو اطلاع ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کی چیز ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے یہ داستان ہم نے بیان کی ہے، یہ قیامت کے حالات اور ہولناکیاں جو ہم نے بیان کی ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں یہ دیکھو ظلم کا انجام ہی ہے، ظلم کا انجام یہ ہے، مسلمانوں پر زیادتی کرنے کا الزام یہ ہے، کفر کا انجام یہ ہے، اور نیک اعمال کا انجام یہ ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، یہ لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، انذار ہے۔ انذار کا مطلب کہ خطرناک چیزوں سے آپ کو جو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ چیز، اس کا یہ خطرہ ہے، اس کا یہ انجام ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے انذار۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو
وارننگ دی جائے، ڈرایا جائے، سمجھایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ آئے، عین الیقین ہو جائے، زبان سے اقرار کر لے، انما ہوا الہ واحد، حقیقت میں یہ اللہ ایک ہی معبود ہے، بس کوئی دوسرا معبود نہیں. اللہ. آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا دنیا میں لوگ نجات دہندہ کتنے لوگوں کو سمجھ رکھا ہے. کوئی کہتا ہے پیر صاحب بخشوائیں گے، کوئی کہتا ہے اتنا کر دیں گے. وہ کیا کیا طریقے اپنا رکھے ہیں لوگوں نے، فلاں شفاعت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کتنی اچھی اچھی امیدیں رکھیں ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کے شرک کر رہے ہیں. سب پیچھے گزر گیا ہے. سنا آپ نے کہ کافر بھی کہہ رہا ہے، مشرک بھی کہہ رہا ہے، شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے، اور سب اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ شرک کرنے والے لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ جن کی عبادت کر رہے وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے. وَلِيَعْلَمُوا انما هو الہ واحد، تاکہ سب لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے تاکہ عقل مند لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں. سوجھ بوجھ رکھنے والے عقل مند یہ تو اس پر غور فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کی فکر کرتے ہیں. اور جو نالائق، کم عقل، بے دین ہیں، وہ تو اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے. اسی پر یہ سورۃ ابراہیم ختم ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل سے سورۃ الحجر، اس کے بعد والی سورت، اس کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے والا، عمل کرنے والا، عمل کی دعوت دینے والا بنائے. اللہ رمضان میں یہ جو کار خیر ہم کر رہے ہیں سارے ساتھی، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول کر لینا اور ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنا دینا. اللہ گنہگار ہیں، کوتاہیاں ہے، لیکن آپ غفار و ستار رہے، رحمتوں کی امید زیادہ ہے، اعمال کی کم. اللہم رحمتوں کا ارجا، اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی ورحمتوں کا ارجا من عملی. اللہ ساری توقع ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کے بعد آپ کی رحمت اور آپ کی بخشش، آپ کے فضل و کرم سے امید رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں کرنا. اس کتاب کو اور روزے کو، نیکیوں کو اللہ ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنا دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.